السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج کا موضوع ہے انسانی تخلیق کے مراحل۔ اس حوالے سے قرآن مجید سے ہمیں بہت بہترین رہنمائی ملتی ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 سے۔ انسان کو جب احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا رب کس قدر قوت والا ہے، اور اللہ جیسی تخلیق کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کی مانند نہیں ہے۔ تو انسان جب اپنی تخلیق کو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے کیوں جھکنا چاہیے اور اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ تخلیق اتنی آسان نہیں ہے، اور اس تخلیق میں کیا کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں یہ انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ تو آئیں سورۃ المومنون آیت نمبر 12 سے دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ من سلالۃ، ست، نچوڑ سے۔ کس کا ست اور نچوڑ؟ من طین، مٹی کے، یعنی مٹی کے ست اور نچوڑ سے پیدا کیا۔ سلالۃ، کھینچنا، نکالنا، کسی چیز سے نکالی ہوئی شے۔ تلوار کو نیام سے باہر کھینچنے کے عمل کو سلہ یا سلو، جبکہ نیام سے باہر نکلی ہوئی ننگی تلوار کو مسلول کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اصل جوہر جو اس میں سے کشید کیا گیا ہو سلالتہ کہلاتا ہے۔ عربی کے لفظ سلالہ کا معنی ہے جوہر، سطح، خلاصہ یا کسی چیز کا بہترین حصہ۔ ڈاکٹر اقبال طارق کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں حال ہی میں اس چیز کا علم ہوا ہے کہ کسی انڈے کے اندر داخل ہونے والا منی کا ایک معمولی سا قطرہ یا سپم ہی اسے باآور بنانے کے لیے کافی ہے، حالانکہ ایک مرد کئی کروڑ جرثومیں پیدا کرتا ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کی کہ کروڑوں جراثوموں میں سے ایک سپرم کی نشاندہی لفظ سلالہ سے کی ہے۔ اور ایک اور بات کا بھی حال میں پتہ چلا ہے کہ عورت کے رحم کے اندر بھی بہت سارے انڈے بنتے ہیں۔ عورت کے رحم کے اندر بننے والے لاکھوں انڈوں میں سے صرف ایک انڈا ہی باہر آور ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو لفظ سلالہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی لاکھوں انڈوں میں سے ایک انڈا باآور ہونا۔ اور ہارون یحییٰ اپنی مایہ ناز کتاب میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں سلالہ کا ترجمہ ست یا جوہر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی شے کا نہایت ضروری اور بہترین حصہ۔ اس بات کا جو بھی مطلب لیں، یہی چیز ہے کسی کل کا ایک جز، یعنی بہت خاص حصہ لینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا ہے، اور پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد تھی، اسی لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت ٹھہری، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ملتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اسی لیے تمام نسل انسانی کو مٹی سے تعبیر کر دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جو دوسری تعبیر ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ مرد کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے کشید کیا گیا ہے اور اس کو جوہر کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کی جو خوراک ہے نا وہ مٹی سے بنتی ہے، تو چاہے وہ معدنیات ہو یا نباتات کی شکل میں ہو، یا براہ راست زمین سے ملے یا نباتات پر پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو۔ اسی خوراک کی صورت میں گاڑے اور مٹی کے جوہر کشید ہو کر انسانی جسم میں جاتے ہیں، اور اس سے نطفہ بنتا ہے، جس سے بالآخر بچے کی تخلیق ممکن ہو جاتی ہے۔ ثم، پھر جعلناہ، بنایا ہم نے اسے، نطفۃ، نطفہ، پھر وہ نطفہ بنتا ہے فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ یہاں پر رحم مادر یعنی یوٹرس کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم 11 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفہ یعنی منی کے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے منی کا ایک معمولی سا قطرہ، یا جیسے کپ خالی ہونے کے بعد پانی کی بالکل معمولی سی قطرے کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی ہلکا سا جو قطرہ رہ جاتا ہے نا، اس سے انسان کی تخلیق جو ہے ہوتی ہے۔ جو نطفہ ہے وہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور بیضہ اثنی کے ساتھ مل کر فرٹیلائز اووم، رحم کی دیوار کے اندر
امبیڈ ہو جاتا ہے، گویا دفن ہو جاتا ہے، جیسے بیج زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ آگے ثم، پھر یہ دو طریقے ہو گئے۔ پہلے کیا تھا؟ مٹی سے، نچوڑ سے، اور اس کے بعد ایک محفوظ ٹھکانے پہ یعنی یوٹرس میں چلے جانا۔ ثم، پھر خلقنا، بنایا ہم نے، النطفہ، نطفے کو، علقۃ، علقہ یعنی جمع ہوا خون۔ اچھا، علقہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علقہ کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں جمع ہوا خون آتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ چوتھا مرحلہ جو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، تیسرا مرحلہ کہ علقہ تھا، تو اس کا عربی میں لغوی اعتبار سے مادہ ہے عین لام کاف۔ علقہ معلق، تعلق، متعلق، علاقہ وغیرہ ان سے مشتق ہے، لیکن اس لفظ کا جمع ہوئے خون کے مفہوم اور معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل جس زمانے میں یہ ترجمہ ہوا، اس میں تو نہ ڈسیکشن کا کوئی تصور تھا اور نہ ہی مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تھی، لہٰذا ایمبرولوجی کے بارے میں تمام تر معلومات کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ظاہری مشاہدے پر تھی، چونکہ ظاہری بات ہے کہ جب عورت کا مسکیریج ہو جاتا ہے ابتدائی ایام میں تو خون کے لوتھڑے گرتے ہیں، اس لیے اس کو یہ سمجھا گیا کہ خون ہوتا ہے۔ جبکہ اب ایمبرولوجی کے بارے میں جیسے ترقی ہوئی ہے تو جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں لفظ علقہ پہ غور کرتے ہوئے تو اس کا مفہوم جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ جدید سائنس کے مطابق فرٹیلائزڈ اووم ابتدائی مرحلے میں رحم کے دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر کر بلج آؤٹ کر کے دیوار کے ساتھ جوں کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو علقہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے فَخَلَقْنَا، پھر بنایا ہم نے، العلقہ جمع ہوئے خون کو، مدغۃً، مدغہ یعنی گوشت کی بوٹی، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ عربی زبان کے لفظ مدغۃً کا معنی ہے دانتوں سے چبایا ہوا مادہ۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کوئی چیونگم منہ میں لے کے رکھیں اور اس کو چبائیں تو بالکل اس جنین کے مدغہ کا مرحلے کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر کیتھ ایلمور نے اس حوالے سے بتایا کہ انہوں نے ایک کچے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے واقعتاً اپنے دانتوں میں چبا کر دکھایا اور دانتوں کے نشان پڑ گئے، تو اس دانتوں کے نشان پڑنے کو انہوں نے کہا کہ مدغہ ایسا ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، تھا پھر بنایا ہم نے بوٹی کو، عظامًا، ہڈیاں، پھر وہ بوٹی جو ہے اس پہ ہڈیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا، پھر بنایا ہم نے، العظام، ہڈیوں کو، لحمًا، گوشت، پھر اس ہڈیوں کو گوشت بنایا جاتا ہے۔ اب پانچویں اور چھٹے مرحلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آج علم جنین کی جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیوں اور پٹھوں کی ابتدائی تشکیل 25ویں سے 40ویں دن کے درمیان ہوتی ہے۔ بظاہر ایک ڈھانچے کی صورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن پٹھوں یعنی گوشت کی تشکیل مکمل نہیں ہوئی ہوتی، یہ 7ویں اور 8ویں ہفتے میں مکمل ہوتی ہے، جبکہ ہڈیاں 42ویں دن تک مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اور ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی ترتیب بالکل درست ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ان ہڈیوں کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گوشت پہناتے ہیں اور چڑھاتے ہیں، اور کیسے ایک انسان کی شکل جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ ثم، پھر انشأناہ، اٹھایا ہم نے اسے، خلقاً، مخلوق، آخرہ، دوسری، اس کو بنانے کے بعد پھر وہ بالکل ایک دوسری مخلوق بن جاتی ہے، وہی ایک بالکل گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا چھوٹا سا انسان بڑا ہوتا ہے، پھر جیسے وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو بولنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، چلنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، ایک عجیب سی الگ سی وہ مخلوق بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث بیان کرتی جاؤں گی جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بخاری اور مسلم میں اس کے یہی الفاظ نقل ہوتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں، یعنی 40 دن نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں رہتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، اور اس کے بعد 40 دن تک مدغۃ۔ 120 دن میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ عالم ارواح سے اس کی روح کو لا کر اس کے مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور یوں ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب تک وہ جو حیوانی جسم تھا، لیکن اسے روح پھونک کے جانے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ اچھا، اب اس روح کا مطلب یہ نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس کے اندر کوئی لائف نہیں تھی، نہیں، اس کے اندر لائف تھی،
مگر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب وہ حیوان سے انسان بن گیا۔ اس تبدیلی کو حلقاً آخرہ کہا گیا کہ انسان کیسے پھر ایک چلتا پھرتا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ روتا ہے تو کیسے وہ بالکل بے جان تھا، کیسے اللہ نے اس کو موومنٹ دی، سب کچھ دیا۔ فتبارک، تو بہت بابرکت ہے، اللہ احسن، جو سب سے اچھا ہے، الخالقین، پیدا کرنے والوں میں، اور اللہ سب سے زیادہ اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں سے۔ اللہ کی قدرت جو ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کی تخلیق انسان کو ہی حیران کر دیتی ہے کہ اس کا رب کس قدر قوت والا ہے، اس کا رب کس قدر طاقت والا ہے، اور کتنا احسن الخالقین ہے، بہتر پیدا کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔